جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ آئے وفد میاں اسلم صاحب اور باقی رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ یہاں تشریف لائے اور ایک ایسا درد لے کے آئے ہیں جو ہر ایک کا اس وقت درد و رنج ہے۔ ہمارے کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اس وقت جو وہاں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور جہاں صورتحال بنی ہوئی ہے، تو اس مسئلے کا حل کرنا اور صورتحال کو بہتر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک انسانی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور ایک وطنی اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بالکل ہمارا باہمی اتفاق ہے، مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بات چیت سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے، اور پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہوا ہے اور مزید نقصانات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ایڈونچر کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا، مسائل کھڑے کرتا ہے، مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے۔ تو عقل کو پریویل کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایڈونچر کرتے ہیں، کل پھر بات کی طرف جانا پڑے گا۔ زخم پر مرہم رکھنا چاہیے، ان پر اور گہرے گھاؤ نہیں کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم خود بھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے مل کر کوشش کریں، اور انشاءاللہ العزیز وہاں پر امن و امان کی صورتحال کو ڈیولپ کریں۔ لوگوں کا جو اعتماد ختم ہو رہا ہے، اس اعتماد کو، ٹرسٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، حکمرانوں میں اور عوام کے اندر فاصلے بڑھ چکے ہیں، اور کشمیر ریاست آزاد جموں کشمیر جیسی جگہ کے اوپر ایسے عدم اعتماد کا بڑھنا یہ خطرناک بھی ہے۔ ہم سارے بھائی ہیں، اور کشمیر وہ سرزمین ہے جو کشمیر کے لوگوں نے آزاد کرائی، پاکستان کے لوگوں نے آزاد کرائی، ان کا نفس اور رول تھا، اور ہمیشہ سے پاکستان کا پرچم اٹھاتے رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے آئے ہیں۔ سید علی گیلانی مرحوم جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ پاکستان کے پرچمدار علمدار تھے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ ان کی آرزو خواہش یہ تھی وہ جو اس دنیا سے چلے گئے اپنے ساتھ لے کر، لیکن وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ پاکیزہ دلوں کے وجود کی زمین میں رہتی ہیں اور وہ پرورش پاتی ہیں اور لہلاتی فصل کی طرح سامنے ہوتی ہیں۔ ہم ساری کوشش ہماری ہوگی کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے واپس سے پیدا ہوئے حل کریں اور چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے رول پلے کریں۔ اور یہ وقت ہے، ہم کبھی بھی اپنے ریاست آزاد کشمیر کے اپنے کشمیری بھائیوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، پاکستان سارے پاکستانی کی ذمہ داری ہے، سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس میں آگے بڑھیں اور چیزوں کو بہتر کریں۔ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی خدمت میں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں و کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، افسوسناک بھی ہے، اور بہت سارے اندیشے اس وقت موجود ہیں کہ خدا نخواستہ اگر حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کہیں ایسا نقصان نہ ہو جائے کہ پھر جس کا ازالہ ممکن نہ ہو۔ لہٰذا اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی راستہ ایسا نکلے کہ جس میں افہام و تفہیم سے اور اس طرح سے کہ جس میں نقصان نہ ہو بلکہ عوام کے مفاد میں کوئی چیز طے پا جائے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ کل ہم پاکستان تحریک انصاف اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کی خدمت میں بھی گئے تھے، اور آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم نے کافی تفصیل سے آزاد جموں و کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے، اور ہمارا یہ ظاہر اتفاق بھی ہے کہ ہر صورت میں امن کو موقع دینا چاہیے، اور کسی بھی قسم کے ایسے اقدام سے جس میں وقتی طور پر اگر کوئی چیز ایسی حاصل ہو بھی جائے کہ جس میں بظاہر طاقت کے ذریعے سے کچھ ہم حاصل کر لیں، لیکن اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوگا کہ پھر یہ کافی عرصے تک یہ چیز نکالنا مشکل ہو جاتی ہے۔ عوام پریشان ہیں، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت وہ سامان ترسیل، وہ تمام اشیاء خورد و نوش کی چیزیں کے سامان کہ جس کے نتیجے میں وہاں کی زندگی آگے بڑھ سکے، اس کو نہ روکے۔ پنجاب حکومت میں اس میں ذمہ داری کا ثبوت دے، وفاقی حکومت بھی اس میں کردار ادا کرے، اور کوئی ایسا میسج کشمیر کے عوام کو نہیں جانا چاہیے کہ جس میں ایسا محسوس ہو کہ ان کے لیے کوئی سامان آ رہا ہے اور وہ روکا جا رہا ہے۔ البتہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کل وہاں تاجروں نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچویشن کو نارملائز ہونا چاہیے، اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کو بھی
انگیج کرنا چاہیے. ایک بات جو بہت واضح ہے اور جس میں ہم ظاہر ہے کہ کوئی بھی کمپرومائز اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری ذاتی بات نہیں ہے بلکہ پاکستان کی بات ہے کہ پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ہی بات چیت اور مذاکرات اور تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. اس لیے اگر کچھ ایسے عناصر کسی بھی جگہ پر آ جاتے ہیں کہ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کرتے ہیں یا کسی اور ملک کے مفاد کے حق میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ایڈریس نہیں کیا جائے گا. البتہ ہمیں جب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے اعلان کیا تھا، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے چونکہ پازیٹیو سائن آیا تھا، انہوں نے خیر مقدم کیا تھا، چنانچہ ہم نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ راستہ نکل آئے گا اور افہام و تفہیم سے مسئلہ حل بھی ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ سارے مطالبات جن کا تعلق عوامی مفاد سے ہے اس سے تو سب لوگ اتفاق کرتے ہیں، لیکن جس پر اختلاف بھی موجود ہوتا ہے تو اس پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے، گفت و شنید ہو سکتی ہے اور اس میں بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے. لہٰذا ہم بغیر کسی زیادہ تفصیل میں جائے، اس لیے کہ جزیات میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ثالثی والی پوزیشن نہیں رہ پاتی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بات چیت کا یہ عمل جب آگے بڑھے گا دونوں طرف سے، فریقین کی طرف سے، اور اس میں مصالحت کا جو کام ہو رہا ہے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حکومت کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، تو جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے اسے اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس سطح پر آ کر بات کریں کہ جس سطح پر بے اختیار لوگ کرتے ہیں یا احتجاج کرنے والے کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچویشن اچھی نہیں ہے، خون بہہ چکا ہے، لاشوں کے معاملات تک جب آ گئے ہیں تو ایسی صورتحال میں کوئی ایڈونچر بھی کسی بھی طرف سے بہت خطرناک ثابت ہوگا. تو کشمیر کو کی جو حیثیت ہے، اس کی جو حساسیت ہے، اور 80 سال سے ہم جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا مسئلے کا حل ہونا چاہیے، اس کے اوپر عزت پڑتی ہے جب یہاں سے یہ میسج آتا ہے کہ یہاں افراتفری ہے، انارکی ہے، لاک ڈاؤن ہے، انتشار ہے، یا پاکستان کے حوالے سے بھی لوگوں کے جو ہے وہ کوئی بات چیت اور تحفظات کچھ ایسے لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان مخالف ہیں. بہرحال انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی اور اللہ نے چاہا تو امن بھی قائم ہوگا اور دیر پا امن قائم ہوگا اور لوگوں کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں گے. اس لیے اگر کچھ ایسے عناصر کسی بھی جگہ پر آ جاتے ہیں کہ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کرتے ہیں یا کسی اور ملک کے مفاد کے حق میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ایڈریس نہیں کیا جائے گا. البتہ ہمیں جب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے اعلان کیا تھا، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے چونکہ پازیٹیو سائن آیا تھا،